اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نور پہ جو قرآن اترا ہے، غصہ ایک انسان کا جذباتی جو ہے وہ لمحہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے والکاظمین الغیظ کہ وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے نیکوکاروں سے، ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اللہ۔ تو جو غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی اس جو ہے وہ ایکسٹریم کنڈیشن سے جلدی واپس پلٹنا، اور یہ کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے انسان کا، تو انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی طبیعت پہ ایک چیز رکھی گئی ہے، تو کبھی کبھی اس کے جذبات جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی مرکزی پوزیشن سے جو ہے وہ ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن واپس پلٹنا اور غصے کو پی جانا یہ اصل کمال فن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور جو کسی میدان میں دوسرے کو پچھاڑ دے وہ پہلوان شخص ہوتا ہے، مد مقابل کو جو گرا دے وہ پہلوان ہوتا ہے۔ تو تعریف تو یہی ہے پہلوان کی، ہماری نظر میں بھی پہلوان طاقتور وہی شخص ہے کہ جو دوسرے کو گرا دے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، حضور فرمایا کہ نہیں صحابہ، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو کر لے، جو اپنی طبیعت کے اعتدال کو کبھی ختم نہ ہونے دے، اور جو ہے وہ غصے کے وقت وہ اپنے آپ کے اوپر قابو پا لے اور اپنا غصہ پی جائے، فرمایا اصل پہلوان تو وہ ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت تعریف کی گئی، غصے کے وقت جو اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے وہ اصل پہلوان ہے۔ اب اس کے اوپر مجھے اور آپ کو اپنی شخصیت کو لانا، یہ ہمیں معیار دیا گیا کہ اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو جو ہے قابو کر لیتا ہے، اور جو اتنا کمزور شخص ہے کہ اپنے ہی غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ کمزور ہوا نا، کہ جو جس کا اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ کسی محفل میں بیٹھا تھا، کسی نے ایک جملہ کہا، یہ 3 دن تک ڈسٹرب ہے، تو اتنا کمزور شخص ہے کہ ابھی تک اس ایک جملے کی آگ میں جلی جا رہا ہے اور اپنا غصہ جو ہے وہ نکال رہا ہے، اور گالیاں اور غلیظ جملے اور کسی کے بارے میں منفی سوچ لے کر 3 دن اس کے گزر گیا، وہ جملہ کہنے والا اٹھ کے چلا گیا محفل سے، اور یہ 3 دن ہو گئے اسی پہ غصہ نکالے جا رہا ہے۔ تو یہ کمزور شخص کی علامت ہے۔ جو طاقتور شخص ہے، جو مضبوط شخص ہے، وہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور وہ جذب کی کیفیت اس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو جو ہے وہ نارمل انداز میں دیکھتا ہے، اور اگر بڑی سخت بات بھی ہو جائے، اللہ اکبر، ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ایک دن گزرا تھا یا 2 دن گزرے تھے، ایک شخص جو ہے وہ بطور مزاح اور بطور شرارت اس نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ گلی سے گزر رہے تھے، تو ان کو کہنے لگا پتہ لگا تیرا باپ فوت ہو گیا ابو حنیفہ؟ کہا ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا اپنی ماں کا نکاح میرے سے کر دے۔ اتنا سخت جملہ بڑے بازار میں وقت کے امام کو کہا، اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تحمل اور برداشت کے ساتھ اس کو شریعت کے مزاج کے مطابق جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میری والدہ جو ہے وہ ایک آزاد عورت ہے، اور آزاد عورت اپنے نفس میں اپنے فیصلے کا اختیار رکھتی ہے، اور جہاں تک آپ کے نکاح کے پیغام کی بات ہے تو وہ امانت ہے، میں اپنی والدہ تک پہنچا دوں گا۔ یہ بات کہہ کر میرے امام پلٹے تو وہ شخص غش کھا کے نیچے گر گیا۔ آپ واپس ہوئے کہ خیریت، تو اس کو کیا ہوئے؟ گر گیا، دیکھا تو وہ شخص مر چکا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمانے لگے نعمان کے صبر نے اس کی جان لے لی، برداشت نہ کر سکا، اتنا بڑا صبر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ برداشت ہی نہیں کر سکا ہمارا جملہ، اور یہ تو کسی اور جو ہے وہ نشے میں آیا تھا کہ دیکھنا ابھی امام کا میں مذاق اڑاتا اور یہ بپھر جائیں گے اور نہ جانے کیا کچھ کہیں گے، لیکن کہا وہی زبان سے جو شریعت کا فتویٰ تھا، اور کہا کہ یہ شخص نعمان کا صبر برداشت نہ کر سکا اور یہ گر گیا۔ تو یہ ہے مزاج، اتنا حوصلہ۔ تو جو شخص طاقتور ہوتا ہے، مضبوط شخص جو ہوتا ہے، وہ بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر اپنی شخصیت کی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔